اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 9 تک سورہ النحل ہے اور 14واں سپارہ ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من نطفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا انسان کو نطفہ سے۔ کس سے پیدا فرمایا؟ نطفہ سے پیدا فرمایا۔ یہ حضرت انسان جس کے حسن و کمال کے سامنے چاند اور پھول نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، یہ جو حضرت انسان تشریف فرما ہے جس کے سامنے دنیا رش کرتی ہے کہ ہائے کاش مخلوق جو ہے یہ کہ ہم بھی انسان ہی ہوتے، جس کی ہیبت سے جنگل کے شیر لرزہ بر اندام ہیں، جس کی تسخیری قوتیں اب ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہیں، اس کا اصل کیا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ پانی کی ایک بوند۔ ہم جتنے بھی تشریف فرمائے ہیں، پانی کی ایک بوند، یہ رعنائی و دل بری، یہ زور و تن و مندی، یہ قلب، یہ دماغ کیا اس ایک قطرے میں سموئے ہوئے تھے؟ بھئی غور سے سننا، یہ عقل، یہ قوت، یہ خوبصورتی، یہ حسن ایک قطرے میں چھپے ہوئے تھے۔ جس ہستی نے ان حیرت انگیز گوناگوں صلاحیتوں کو یوں سمیٹا اور پھر جس طرح ان کو پھیلایا اور ان کی نشو و نما کی، اس کے آستان عظمت پر سر نہ جھکایا جائے تو کہاں جھکایا جائے؟ لیکن یہ انسان نہ اپنے اصل میں غور کرتا ہے، نہ اس مربی کریم کے لطف و کرم کا اعتراف کرتا ہے، بلکہ اس سے اور اس کے فرستادوں سے بات بات پر الجھتا اور جھگڑتا ہے۔ ایک دن ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا آپ اس ہڈی کے متعلق ہمیں کہتے ہیں کہ اسے پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ہڈی لے کے آیا، بھئی یہ دوبارہ زندہ کی جائے گی؟ سوال مصطفیٰ سے ہوتے تھے، جواب خدا دیتا تھا۔ فرمایا خلق الانسان من نطفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نطفہ سے۔ فاذا هو خصیم مبین، پس اب وہ برملا جھگڑالو بن گیا۔ والانعام خلقها، نیز اس نے جانوروں کو پیدا کیا۔ خلقها لکم، تمہارے لیے، خلقہ اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا دفء، ان میں گرم لباس بھی ہے اون وغیرہ سے، ومنافع اور دیگر فائدے ہیں، ومنہا تاکلون اور انہی کا گوشت تم کھاتے ہو۔ انسان ساری چیزوں کو کھاتا ہے، کوئی ایسی چیز بھی بنی ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے کوئی؟ سنا ہے کبھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينٌ، اور تمہارے لیے ان میں زیب و زینت بھی ہے۔ یہ جو خوبصورت چمڑے کے جیکٹیں اور خوبصورت چمڑے کے شوز پہنے جاتے ہیں اور دیگر چیزیں، تو یہ اللہ اکبر کبیرہ۔ تُرِيحُونَ فِيهَا، صرف حسن و جمال نہیں، تُرِيحُونَ فِيهَا، جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جب تم صبح ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حسن بھی رکھا ہے۔ وتحمل اثقالکم، اور یہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، الی بلد، ان شہروں تک، لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے مگر سخت مشقت سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی تمہیں فائدہ دیا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بات وہیں حسن کمال ہوتا ہے جب آیت کا اختتام ہوتا ہے
فرمایا بے شک تمہارا رب مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ والخیل والبغال، اس نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوہا وزینہ، تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریوں کو جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کرنا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے۔ تو کیا پتہ چلا ہدایت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تمہاری بقا اور تمہاری آرائش و آرام و آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کی۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں جن کو تم جانتے ہو، اور بعض ایسی بھی ہیں جن کی تمہیں خبر تک نہیں، تم ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ اور بفرمان ایزدی وہ شب و روز تمہاری خدمت میں مصروف ہیں۔ اس آیت سے نقل و حرکت کے وہ ذرائع بھی مراد دیے جا سکتے ہیں جو نزول قرآن کے وقت موجود نہ تھے لیکن بعد میں ایجاد ہوئے، یا جو قیامت تک ایجاد ہوتے رہیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں۔ یہ موٹریں، یہ بحری جہاز، یہ طیارے، راکٹ، خدا معلوم ابھی اور کیا کیا بننے والا ہے، یہ سب اسی کی صفت رأفت و رحمت کے مظاہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔